امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر رونے اور گریہ کرنے کا ثواب اس قدر زیادہ کیوں ہے؟ اس سوال کے جواب کو خود امام زمانہ علیہ السلام کی زبانی سنتے ہیں۔ علامہ بحر العلوم کے جس کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے اور مذہب جعفریہ سے تعلق رکھنے والا ہر شخص ان کے نام کو جانتا ہے۔ ایک بار سید بحر العلوم سامرا جانا چاہتے تھے۔ وہ اکیلے تھے اور اکیلے ہی سفر پر روانہ ہو گئے۔ وہ ابھی سامرا نہیں پہنچے تھے، راستے میں ہی تھے کہ ان کے ذہن میں ایک خیال آتا ہے، ایک سوال آتا ہے اور وہ اس پر غور و فکر کرنے لگتے ہیں۔ وہ سوال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنے سے کیسے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ ابھی اس بارے میں سوچ ہی رہے تھے کہ انہوں نے محسوس کیا کہ کوئی اور بھی ان کے ہمراہ ہے، اور جب وہ دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک گھوڑے پر ایک عربی شخص سوار ہے۔ وہ شخص ان کے قریب پہنچتا ہے اور انہیں سلام کرتا ہے۔ سلام کرنے کے بعد وہ شخص بحر العلوم سے پوچھتا ہے کہ آپ کس چیز کی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں؟ اگر کوئی علمی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، شاید میں حل کر دوں، شاید مجھے اس کے بارے میں معلوم ہو۔ اب سید بحر العلوم اس شخص سے فرماتے ہیں کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ خدائے تعالیٰ نے حضرت سید الشہداء علیہ السلام پر رونے والوں اور ان کے زائرین کے لیے اس قدر ثواب رکھا ہے۔ مثلاً زیارت کے لیے ہر قدم جو اٹھایا جاتا ہے اس کے بدلے میں اسے ایک حج، ایک عمرہ کا ثواب عطا کیا جاتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی مصیبت پر رونے سے صرف آنسوؤں کا ایک قطرہ آنکھ سے نکلنے سے گناہان کبیرہ اور صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وہ گھوڑے پر سوار عرب شخص کہنے لگا، تعجب نہیں کرو، میں تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہوں تاکہ تمہاری مشکل حل ہو جائے اور تمہارے ذہن میں یہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ مثال یہ ہے، ایک بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ شکار پر گیا ہوا تھا۔ شکار کے دوران وہ اپنے ساتھیوں سے جدا ہو جاتا ہے، راستے کو گم کر دیتا ہے، بہت ہی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی دوران اسے بہت زیادہ بھوک لگ رہی تھی۔ اس کی نظر بیابان میں ایک خیمے پر پڑی۔ وہ خیمے کے پاس گیا اور اس خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس خیمے میں ایک کالی چادر میں ایک خاتون ہے، ایک بوڑھی خاتون ہے کہ جو اپنے بیٹے کے ساتھ زندگی کر رہی ہے۔ وہ بادشاہ دیکھتا ہے کہ خیمے میں ایک کونے پر ایک دودھ دینے والی بکری موجود ہے اور وہ لوگ اس بکری کے دودھ کو بیچ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ جب بادشاہ اس خاتون کے خیمے میں داخل ہوا تو وہ خاتون نہیں جانتی تھی کہ یہ بادشاہ ہے، لیکن اس مہماندار خاتون نے مہمان کی مہمانی کے لیے اس بکری کو ذبح کر دیا اور اس کے گوشت کو بادشاہ کو دے دیا، کیونکہ اس کے پاس بادشاہ سے پذیرائی کرنے کے لیے اور کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ رات ہونے والی تھی، بادشاہ وہیں پر سو گیا۔ اگلے دن بادشاہ اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس نے کسی بھی طرح خود کو اپنے ساتھیوں تک پہنچایا اور تمام ماجرے کو اپنے ساتھیوں اور اطراف والوں سے بیان کیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا،
تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اس بوڑھی خاتون اور اس کے بیٹے کی مہمان نوازی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں، اسے پاداش میں کچھ دینا چاہوں تو کیا دوں؟ بادشاہ کے ساتھیوں میں سے ایک نے کہا کہ اسے 100 گوسفند دے دیے جائیں۔ دوسرے نے کہا کہ 100 گوسفند اور 100 اشرفیاں دے دی جائیں۔ تیسرے نے کہا کہ اسے فلاں کھیت دے دیا جائے۔ لیکن بادشاہ کہنے لگا کہ میں جو کچھ بھی اس کو دوں گا کم ہے۔ جب تک میں اپنی تمام سلطنت، تمام تاج و تخت اس کو نہ دے دوں، اس وقت تک اس کی برابری نہیں کر سکتا، کیونکہ اس بوڑھی خاتون کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے مجھ پر فدا کر دیا، اور میرے پاس بھی جو کچھ ہے وہ میں اسے دے دوں، تب جا کر حساب برابر ہوگا۔ اس کے بعد اس عرب گھوڑے سوار نے سید بحر العلوم سے فرمایا، اب بتاؤ جناب بحر العلوم، حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے جو کچھ بھی ان کے پاس تھا، ان کا مال، ان کی اولاد، ان کا خاندان، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کے بھائی، ان کی بہنیں، ان کا سر اور جسم، جو کچھ بھی ان کے پاس تھا انہوں نے خدا کے راستے میں دے دیا۔ لہٰذا اگر خداوند عالم امام حسین علیہ السلام کے زائروں کو اور اس پر رونے والوں کو اس قدر اجر و ثواب عطا کرتا ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ خداوند عالم اپنی خدائی کو سید الشہداء علیہ السلام کو نہیں دے سکتا۔ لہٰذا خداوند عالم امام حسین علیہ السلام کے لیے جو کام بھی انجام دے سکتا ہے انجام دیتا ہے، یعنی خداوند عالم امام حسین علیہ السلام کو بلند مقام عطا کرنے کے علاوہ اس کے زائروں اور اس پر رونے والوں کو بھی بلند درجات عطا کرتا ہے۔ اس کے باوجود بھی خداوند عالم امام حسین علیہ السلام کی فداکاری کے مقابلے پر کامل جزا اسے عطا نہیں کر سکتا۔ جیسے ہی اس گھوڑے سوار نے اس مطلب کو سید بحر العلوم کے لیے بیان کیا، وہ سید بحر العلوم کی نظروں سے غائب ہو گئے۔